وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ سورہ مجادلہ آخری دو آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ کتب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یعنی طے کر دیا، کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ اور سورہ صافات میں اس انداز میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ایک بات پہلے سے طے ہو گئی ہے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر، اللہ کا لشکر، وہ غالب رہے گا۔ تو رسول اور جو رسولوں کے متبعین ہیں یہ سارے حزب اللہ ہیں، اللہ کا لشکر ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور ہیں اور غالب ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو نہ پائے گا، لا تجد، تو نہ پائے گا قوما، ایسی قوم کو جو یؤمنون باللہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ یوادون، کہ وہ محبت کرتے ہوں ایسے سے من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ہوں ان کے والد، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے دوسرے رشتہ دار۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، آخرت کی محبت ہو، اور پھر وہ محبت کرے ان لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا عملی نمونہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد عبداللہ بن ابی منافق، تو اس نے گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، تو حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت مرحمت فرمائے، میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ان کے والد گرامی نے اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو قحافہ نے کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صبر و استقلال کا پیکر تھے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ شفقت اور رحمت والے جو انسان ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ تو یہ بات سنتے ہی، گستاخانہ کلمات سنتے ہی ان کو غصہ آیا، اور اتنے زور سے اپنے والد صاحب کو تھپڑ مارا کہ وہ گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ تو اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے پھر ان کے نزدیک اور کوئی عزیز نہیں رہتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ،
ان کے والد جراح جنگ احد کے اندر ان کے سامنے آ گئے، تو 2-3 مرتبہ تو انہوں نے ذرا پس و پیش کی کہ یہ میرے سامنے سے ہٹ جائیں، لیکن پھر ان کے سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو وہ قتل کر دیا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کے اندر کفار کے ساتھ مل کر آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو لہذا ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، تو نہیں پائے گا ایسی قوم کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ محبت کرتے ہوں ایسے شخص سے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے اور دیگر رشتہ دار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ یہ کتبہ کا مطلب بالکل وہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پتھر پر لکیر، تو طے کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، لکھ دیا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور ان کی مدد کی اپنی روح یعنی کہ ایک خاص نور کے ذریعے سے، ایمان والوں کی جو ایک مدد ہوتی ہے خاص نور کے ذریعے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا جناتٍ، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، اللہ کی حزب۔ پیچھے آیا تھا نا حزب الشیطان، اور اس کے مقابلے میں آ گیا حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ یہ جو حزب اللہ میں ہوں گے یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورہ مجادلہ مکمل ہو گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔